السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں. آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات، ایران نے بڑی مار کھا لی اور اب ایران کا جواب دینے کا وقت ہے. اور ایران جواب دے رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے. اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ میزائلوں کی بارش، اور اسرائیل کے اوپر جو اس وقت قیامت ڈھائی گئی ہے ایران کی جانب سے، وہ ویژولز کی صورت میں سوشل میڈیا پر بالکل دیکھی جا سکتی ہے. لیکن کچھ خبریں آپ کو دینی بڑی ضروری ہیں. اور موٹی موٹی خبر یہ ہے کہ تل ابیب اور بیت شمش دو ایسے شہر ہیں جس کے اوپر قیامت ڈھائی ہے ایران نے، اور جس کے نتیجے میں اب تک جو ہے وہ 9 اسرائیلی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو درجنوں ہیں وہ اس وقت اسرائیلی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اچھا، اس چیز کی وضاحت یہاں کرتا چلوں کہ عام شہریوں کا چونکہ جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اسرائیلی شہریوں یا ایرانی شہریوں اگر ان کی ہلاکت جو ہے وہ اس کے نتیجے میں عمل میں آتی ہے تو دونوں ہی جو ہے وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ عام شہری کا، آپ کا اور میرا ان جنگوں سے کوئی تعلق ایز سچ ہے نہیں. تو ہماری جانوں کا جانا بیسکلی یہ کولیٹرل ڈیمیج تو کہلاتا ہے، لیکن یہ ایکولی قابل مذمت ہے. اس کو ہم چھوڑ کر آگے چلتے ہیں کہ ایران نے کل جو ہے وہ نیتن یاہو کے دفتر کے اوپر حملہ کیا. دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن نقصان چونکہ جانی نقصان نہیں ہوا، اور کئی لوگوں کا یہ دعویٰ کہ نیتن یاہو ہلاک ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک فیک نیوز کے طور پر سامنے آئی بات. آج جو ہے وہ اسرائیل نے ایرانی جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نئے وزیر دفاع ہیں انہوں نے حلف لیا ہے ریسنٹلی، ان کی ہلاکت جو ہے، ان کی شہادت جو ہے وہ اس کے عمل میں آئی ہے، اس کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے، جس کی ابھی تک تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ایک بہرحال بڑی خبر ہوگی. اس وقت جو اسرائیل کو بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے ایران کی میزائل ٹیکنالوجی. جو کلسٹر میزائل استعمال کر رہا ہے ایران، وہ کس طرح سے مصیبت بنی ہوئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ٹیزر دے دیتا ہوں، کیونکہ تھوڑی سی انفارمیشن اس کے حوالے سے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت اسرائیل تل ملا کیوں رہا ہے. IDF کی تصدیق ہے کہ یہ جو آج کا حملہ ہوا ہے، مطلب کہ 3 مارچ 2026 کا حملہ، یہ میزائل جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے ایران کی طرف سے، یہ ہے ان کے کلسٹر میزائل. اب کلسٹر میزائل ہے کیا؟ کلسٹر میزائل ایک ہی میزائل ہے، مختلف ساخت کا میزائل ہے، جس کے وار ہیڈ کے اندر مختلف قسم کے 20 سے زائد جو چھوٹے چھوٹے بم ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اب وہ کس طرح سے اثر انگیز کرتے ہیں، کیسے وہ عمل کرتے ہیں، کس طرح سے وہ اس کا جو پروسیس ہے، کیسے وہ کام کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 7 کلومیٹرز کی جو ہائٹ ہے، زمین زیر زمین پہ جہاں اٹیک کرنا ہے، اس سے پہلے تقریباً 7 کلومیٹر کی ہائٹ کے اوپر جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. اب پھیل کتنا جاتے ہیں؟ یہ پھیل جاتے ہیں 8 کلومیٹر کی ریڈیس پہ، اور پھر مختلف جو ہے وہ نشانے باندھ کر نشانہ ڈالتے ہیں. اس پہ جو اسرائیلی جو اتھارٹیز ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اتنے زیادہ بموں کو اٹیک سے ہمارے ایئر ڈوم روکیں کیسے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اور یہی نہیں کافی، بلکہ اس وقت جو اسرائیل اور امریکہ اس وقت ایرانی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں، کیونکہ یہ تخمینہ، یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہی ہے بیسکلی جو اس کی دفاعی طاقت ہے، اور وہ جو دفاعی طاقت ہے وہی اب اس کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آئی ہے. ایک اندازہ ہے، ظاہر ہے یہ امریکی اور اسرائیلی ہی دعوے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو فگرز یا جو نمبرز میں آپ کو دوں گا، ایران ممکنہ طور پر شاید اس سے کہیں گنا زیادہ طاقت رکھتا ہو. اندازہ یہ تھا 2026 تک کا اندازہ تازہ ترین وہ یہ تھا کہ تقریباً 1500 سے 3000 کے درمیان جو ہے وہ بیلسٹک میزائل اس وقت ایران کے پاس موجود ہیں. اب یہ امریکی اندازے ہیں، یہ CIA کے اندازے ہیں، یہ ان کی ایجنسیوں کے اندازے ہیں. اور بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگی جو صورتحال ہے 2025 اور 26 کے بیچ میں 500 سے زیادہ جو میزائل ہیں وہ استعمال کیے ہیں ایران نے اسرائیل کے خلاف، جو یہ پہلے اس سے جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے دوران بھی. اور ظاہر کمی آ گئی ہے، نمبر آف میزلز میں کمی آ گئی ہے ایران کے، ایک بڑا فیکٹر یہ ہے. اور دوسرا جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ایران کی جو فیکٹریز تھیں جو کہ میزلز بناتی تھیں، جس کی رینج تھی آلموسٹ ایک مہینے میں 50 میزلز جو ہے وہ بنا لیتے تھے
وار سچویشن میں کتنے بنا سکتے ہیں اتنا اس کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن امریکی اندازے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب میزائل بنانے والی جو کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر ایران کی جو میزل پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ ان دونوں فیکٹرز نے ملا کے تقریباً اس وقت جو ایران کی کیپیسٹی ہے وہ گھٹا کے 2000 سے 2500 جو میزل اس وقت کیپیسٹی ہے، چھوٹے بڑے میزائل جس میں جو مختلف ساخت کے جو وار ہیڈز ہیں وہ موجود ہیں، اور مختلف رینج کے جو اس وقت میزلز ہیں وہ اس وقت ایران کے پاس موجود ہیں جو کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ کو ایک خبر دے دوں، ایک اطلاع، مطلب کچھ بھی اس کو سمجھ لیں۔ صحافی ہیں توقیر کھرل صاحب، ان کا دعویٰ تھا، میرے دوست ہیں، میں نے پچھلے دنوں ان کا انٹرویو کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایران اگلے 4 سال تک میزائلوں کے دم پر جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ مطلب کہ ایران کے پاس اتنا اس وقت جو ہے وہ سٹاک موجود ہے، اور یہ اگر تو یہ بات ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی اندازے اور پھر اصل جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا، تبھی ایران اتنا کانفیڈنٹلی گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے جو شہر ہیں وہ اس وقت آگ برسا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی جو میزلز ہیں وہ کس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ غضب اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو صرف میزل ٹیکنالوجی یا پروگرام جو ایران کے پاس ہے وہی خطرہ نہیں ہے، بلکہ جو اس وقت ایٹمی طاقت بننے کی جو صلاحیت ہے، نیوکلیئر جو پروگرام ہے، اس کے خاتمے کی بھی خواب دیکھ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل۔ اور اس کے حوالے سے جو تازہ ترین جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ رائٹرز کی طرف سے آئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو اس وقت ایران کا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم جو یورینیم کی جو افزائش کا جو ایک سورس ہے وہ ہے نتانز کے نام سے، NATANZ۔ یہ جو ہے اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ جو داخلے کے راستے ہیں، جو عمارت کا جو انٹری پوائنٹ ہے اس کو جو نقصان پہنچا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اصل جو اچیومنٹ ہے، جو اندر جو پلانٹ کے اندر تک جو ہے وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ چونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے پلانٹس یا ایسی جو آپ کہہ لیں کہ حساس جگہیں ہوتی ہیں وہ بالکل سامنے نہیں ہوتی، یہ زیر زمین ہوتی ہیں، اور زیر زمین اتنی اندر اور اتنی پختہ جگہ پر ہوتی ہیں کہ ان کو نقصان پہنچانا کسی ایک حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی امپورٹنس میں آپ کو بتا دوں، نتانز کمپلیکس جو ہے وہ اصفہان صوبہ ہے، ان کا بہت امپورٹنٹ ہے، ایران کا، اس کے اندر موجود ہے، اور آلموسٹ 3 بڑے اس وقت پروگرامز ہیں، ایک فارڈو اور اصفہان جو ہے وہ 2 سائٹس ہیں اس کے علاوہ، نتانز کے علاوہ، جو کہ اپنی ہی امپورٹنس رکھتی ہیں، لیکن نتانز جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت نیوکلیئر سسٹم کا، جو نیوکلیئر پروگرام کا جو اس ساخت کا سب سے بڑا پروگرام ہے، اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر تیاری ہے ایران کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، لیکن یہ کب تک اچیو ہو جائے گا یہ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن امریکہ کے ان 2 اہداف کو وہ کب تک جو ہے وہ کر لے گا، کمپلیٹ کر لے گا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایران بھی اس چیز کے لیے کتنا تیار ہے، چونکہ کتنی کوششوں کے باوجود بھی رجیم چینج کا جو خواب ہے امریکہ اور اسرائیل کا، یہ ابھی تک جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ سسٹم وہی چل رہا ہے۔ اور اگر تو سسٹم وہی چل رہا ہے، اگلے سپریم لیڈر نے آ جانا ہے، سپریم لیڈر کے تحت جو کہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ایک کیا سرائی چل رہی ہے، میں اس کی بھی آپ کے سامنے تصدیق کر دوں اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ یہ خبر تو ہے اور چل رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو آیت اللہ خامنائی ہیں، ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں، یہ خبر دے رہا ہے اسرائیلی میڈیا، لیکن ایران ابھی تک اس چیز کے جو ہے وہ تصدیق نہیں کر رہا، اور اس میں جو کہا جا رہا ہے، جو انفارمیشن ہے، ظاہر ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس پورے معاملے میں جو ان کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کی جو نامزدگی ہے اس کے لیے ابھی اجلاس جاری ہیں، اور پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے، اور ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق نئے سپریم لیڈر کا جو
باضابطہ اعلان ہے وہ خامنہئی صاحب کی تدفین کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس میں چھوٹی سی آپ کو وضاحت دے دوں، وہ یہ ہے کہ کچھ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں، بلکہ اگر ہم نے کچھ ایسے واقعات کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا ماضی میں، اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی علی جو آیت اللہ علی خامنہئی ہیں ان کی زندگی میں، جس وقت ابراہیم رئیسی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ایران تھے، ان کی حادثہ ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جو ہے وہ ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئیں کہ ممکن ہے کہ ان کو راستے سے اس لیے ہٹایا گیا ہو کیونکہ یہ اس وقت سب سے اہم جو ہے وہ کنٹیسٹنٹ تھے، بینگ سپریم لیڈر، اگلے سپریم لیڈر کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا تھا۔ تو کیا سرائیاں یہ چلنا شروع ہوئیں کہ جی ان کو اس لیے مروایا گیا کہ جو خامنہئی صاحب ہیں وہ اپنے بیٹے مجتبیٰ کو جو ہے وہ اگلا سپریم لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی صدر ہاؤس جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس طرف سے بھی اور جو سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ وضاحت سامنے آئی تھی کہ میرے اس وقت کسی بھی فرزند، کسی بھی بیٹے میں اتنی اہلیت نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہیں کہ وہ سپریم لیڈر کے طور پر جو ہے وہ کنٹیسٹ کر بھی سکیں۔ تو اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے گا یا سلیکٹ کیا جائے گا، تو اس میں بھی اس وقت جو ہے ابہام موجود ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی مجتبیٰ خامنہئی صاحب اس وقت کنٹیسٹ کر بھی نہیں سکتے سپریم لیڈر کی اس پوسٹ کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ آیت اللہ نہیں ہے، وہ اس لیول کے اسلامی عالم نہیں ہیں، اور دوسرا اس وقت ان کے پاس کوئی سرکاری یا کوئی اہم ایسا عہدہ موجود نہیں ہے جو ان کے اس کنٹیسٹ کرنے کو کوالیفائی کرے۔ تو یہ ہونا اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ ایران کے اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت انسرٹینٹی سے گزر رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے بڑے نام ہیں جو کہ ایران کے اندر موجود ہیں، اور آیت اللہ علی خامنہئی شہید کے بعد جو اس وقت سپریم لیڈر بننے کے لیے جتنے بھی اہلکار ہیں، جو اہل ہیں اس عہدے کے، ان میں سے بہت نام ایسے بھی بتائے جا رہے ہیں جو آیت اللہ علی خامنہئی سے بھی سخت جو ہے وہ فیصلے رکھنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہیں، کنزرویٹو ہیں۔ اور اس میں ایک نام نہیں ہے، اس میں کئی ایسے نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کا ظاہرہ فیصلہ فیوچر میں ہوگا کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا، اور کیا اس سپریم لیڈر کے تحت یہ سسٹم چل پائے گا، یا پھر امریکہ اور اسرائیل جس چیز کا خواب دیکھ رہے ہیں جو کہ ریجیم چینج ان ایران ہے، وہ اپنے اس مقصد میں پورا اتر پائے گا۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق خواتین حضرات فیوچر سے، اور ان کے جوابات بھی ملنے کو ابھی وقت باقی ہے۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک اپنے پاکستان کا اپنا اور سب کا، اپنے آس پاس سب کا، پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان پاکستان، زندہ باد۔